السلام علیکم، میں ہوں لنتا عدنان۔ لنتا وائس چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، اپنے تمام دوستوں میں شیئر کیجیے۔ قسمت کی تقدیریں۔ موضوع ایک ضدی اور خود سر لڑکی۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے مکمل اینڈ تک ضرور سنیے۔ آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ میں جس گھر میں پیدا ہوئی وہاں میں نے بچپن سے بڑے ہونے تک بہت محبت اور پیار پایا۔ میرے والدین مجھے بہت محبت کرتے، میں ان کی آنکھوں کا تارا تھی۔ میرے ایک بھائی جو بیرون ملک میں مقیم تھے اور پھر انہوں نے وہاں شادی بھی کر لی۔ میری بھابھی اور 2 بچے تھے، ان کے ساتھ وہ رہ رہے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی، بڑے بھائی بھی دور تھے اور پاپا کا بزنس دن پر دن وسیع ہوتا جا رہا تھا۔ اکثر اور بیشتر وہ ملک سے باہر جایا کرتے تھے۔ ماما نے بچپن سے ہی بہت لاڈ پیار دیا اور میں اپنی ہر ضد منوا لیا کرتی تھی۔ میری پھپھو تھیں، ان کے 2 بچے وجدان اور ہیرا، ان کے ساتھ میرا کھیل کود کے بچپن گزرا، اور پھپھو کی تو میں آنکھوں کا تارا تھی۔ وقت تیزی سے گزرا اور ہم بڑے ہو گئے۔ وجدان اور ہیرا مجھ سے بہت محبت کرتے۔ بچپن سے یہ سنتی آ رہی تھی، ماما بتاتی جب بڑی ہوئی پھپھو تمہیں اپنے وجدان کے لیے دلہن بنائیں گی۔ یہ سن کے جیسے میں غصے میں آ جاتی، اور ماما مجھے یہی بتایا کرتی تھی میں پھپھو کی ہونے والی بہو ہوں۔ مجھے نہیں پتا یہ کس طرح زبانی رشتہ طے ہوا۔ ہوش سنبھالا، رشتوں کی پہچان آئی، اور میری والدہ نے ایک دن کہا تمہاری پھپھو جان وجدان کے لیے تمہارا ہاتھ مانگنے آئی ہیں۔ مگر میں نے ماما کو صاف جواب دے دیا۔ میں نے کہا میں وجدان کی بہت عزت کرتی ہوں، مگر ماما میں ان سے رشتہ نہیں کر سکتی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ وجدان بیٹا مجھے بہت پسند ہے، اور پھر سب سے بڑی بات تمہاری پھپھو ہیں، تمہیں اپنے گھر لے جا کر بہت خوش رکھیں گی۔ مگر میرے دل اور دماغ پر تو کچھ اور ہی چل رہا تھا، اور میں نے فوراً اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا۔ میں نے کہا ماما میں روہیل سے محبت کرتی ہوں، اور میں روہیل سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ہم ایک ہی یونیورسٹی میں ساتھ پڑھ رہے تھے، اور اب تعلیم مکمل ہونے کے بعد روہیل کی خواہش ہے کہ وہ اپنی والدہ کو میرے گھر رشتہ لے کر بھیجے۔ ماما بہت خفا ہو رہی تھی سن کر، مگر میں تھی جیسے کچھ سمجھنے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ ماما نے مجھ سے کہا مجھے کچھ سوچنے کا وقت دو، مجھے تمہاری پھپھو کو بھی جواب دینا ہے۔ میں نے کہا ماما میں نے پھپھو کو جو جواب دینا تھا وہ آپ کو بتا دیا ہے، اور وہ جواب آپ دے دیجئے، اور میرا بھی پھپھو کو یہی جواب ہوگا کہ وجدان کو بہت اچھی اچھی لڑکیاں مل جائیں گی، مگر پھپھو میں ان سے شادی نہیں کر سکتی۔ اور پھر ماما نے پھپھو کو انکار کیا۔ پھپھو بہت دکھی ہوئی، بہت سمجھا رہی تھی مجھے، مگر مجھے نہیں سمجھ آیا۔ میں یہ ضرور جانتی تھی کہ وجدان مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اور ایک دن وجدان نے کہا آجلا میں تم سے شادی کا خواہش مند ہوں۔ بچپن سے لے کے آج تک میرے دل اور دماغ پر بس آجلا ہی ہے۔ اور میں نے کہا میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گی کہ میں نے بچپن سے آج تک آپ کی بہت عزت کی، مگر میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ اس پر وجدان نے کہا میں پھر بھی تمہارا انتظار کروں گا۔ یہ سن کر میں چلی گئی۔ کچھ عرصے بعد روہیل اور اس کی والدہ میرے گھر پر میرا رشتہ مانگنے آئے۔ میری والدہ مشورہ کر چکی تھیں اور پاپا کو میری خواہش بتا چکی تھیں۔ پاپا بھی مجبور تھے میری خواہش کے آگے، اور بس یہ رشتہ ہو گیا، اور کچھ عرصے بعد ہی میری شادی طے پا گئی، اور اس طرح میری شادی روہیل کے ساتھ ہو گئی۔ ماما اور پاپا نے مجھے ایک بہت بڑا گھر میرے نام کر دیا، گاڑی اور زیورات دیے۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش زندگی گزار رہی تھی۔
کچھ مہینے گزرے تو وجدان سے میری ملاقات ہوئی۔ میں ماما کے گھر گئی ہوئی تھی۔ وجدان مجھے بہت بجھا بجھا سا لگ رہا تھا۔ اس نے میرے سامنے آ کر سلام کیا اور ہم باتیں کرنے لگے۔ ہیرا بھی آئی ہوئی تھی۔ وجدان نے مجھ سے ایک سوال کیا، مجھے انکار کر کے کیا تم اپنی دنیا میں خوش ہو؟ میں نے کہا میں بہت خوش ہوں، میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں وجدان۔ اور ہیرا، تم بھی وجدان کے لیے ایک اچھی سی لڑکی دیکھ کے بھابھی لے کر آ جاؤ۔ ہیرا بس میرا سوال سن کے چپ سی ہو گئی اور پھر میں اپنے گھر آ گئی۔ کچھ عرصے بعد روہیل اور میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ روہیل نے مجھ سے کہا، کیا تم میرے لیے کر سکتی ہو؟ میں نے کہا کیا؟ تو وہ خوب مسکرا رہا تھا اور اس نے کہا، کیا تم اپنا یہ مکان میرے نام کر سکتی ہو؟ تو میں تو بچپن سے ہی جنونی اور ضدی لڑکی۔ میں نے کہا بس اتنی سی بات؟ تو اس نے کہا، ارے میں تو مذاق کر رہا تھا، میں تو بس آزما رہا تھا کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو، میں تو مذاق کر رہا ہوں۔ تو میں نے کہا، اس گھر میں یہ گھر میرے نام ہو یا تمہارے نام کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر یہ گھر اب میں نے فیصلہ کر لیا، روہیل میں تمہارے نام کر دوں گی۔ اور 1 ماہ بعد میں نے روہیل کے نام یہ گھر کر دیا۔ روہیل بہت خوش ہوا اور اس نے مجھے کہا، یہ گھر تمہارا ہی ہے، تم نے مجھے اپنی خوشی سے یہ گھر میرے نام کر دیا، مگر یہ گھر تمہارا ہے۔ اور میں بہت خوش تھی کہ میں نے روہیل کو جو یہ گھر گفٹ کیا ہے، شاید روہیل کو میری محبت پر اور مزید یقین آ جائے، کیونکہ میں روہیل سے بہت محبت کرتی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ کچھ عرصے میں ہمارے کچھ جھگڑے شروع ہو گئے اور بس اتنے جھگڑے ہو رہے تھے کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن جھگڑا بہت بڑھ گیا، بات یہاں تک پہنچی کہ کھڑے کھڑے روہیل نے مجھے خلا دے دی اور میں روہیل کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، میرا دماغی توازن جیسے رکسا رہا ہو، اور میں رو کر کہہ رہی تھی، یہ ظلم روہیل تم نے مجھ پر کیوں کیا؟ روہیل اتنے غصے میں تھا کہ اس نے مجھے اچانک یہ 3 لفظ بول دیے، اور جب میں دوڑتی ہوئی امی جان کے پاس گئی اور امی جان کو بلا کر لائی اور رو رہی تھی، تو امی جان کھڑے ہو کر مسکرا رہی تھی۔ یہ روپ دیکھ کر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ امی جان نے کہا، کون سی امی جان؟ میں تو روہیل کی منہ بولی ماں ہوں۔ تو یہ سن کر میرے حواس کام نہیں کر رہے تھے۔ میں نے روہیل کو بری طرح جھنجھوڑا اور اس کے گریبان کو پکڑ کر کہا، روہیل یہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ میں نے تو تمہیں اپنی زندگی، اپنا سب کچھ سونپ دیا۔ تو روہیل زور زور سے ہنس رہا تھا، کہا، بے وقوف اور ضدی لڑکی، تم نے مجھے تو پہچاننے میں دیر ہی کر دی۔ ارے میرا تو مقصد بس تم سے گھر حاصل کرنا، تمہارے زیورات، میرا تو کام ہی یہ ہے۔ اور ہاں، میں تمہیں یہ بتا دینا چاہتا ہوں، یہ گھر میں نے اپنے ایک دوست کو سیل کر دیا ہے اور میں بہت جلد اسلام آباد جا رہا ہوں، اور ابھی تو میں اپنے دوست کے پاس جا رہا ہوں، امید کرتا ہوں تم بھی اپنے گھر کی طرف لوٹ جاؤ۔ یہ سنتے ہی جیسے میں چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، اور یہ دونوں مسکرا رہے تھے، ماں اور بیٹے۔ اور روہیل نے کہا اس وقت ان سے، آپ بھی جا سکتی ہیں، آپ کا کردار یہاں ختم ہوا، آپ کا حصہ آپ کو مل گیا۔ اور وہ مسکرا کر اپنا پرس اٹھا کر چل دی۔ اور روہیل نے کہا، بے وقوف، تمہاری یہ بے وقوفی اور تمہاری یہ ضد، شاید تمہیں اندازہ نہیں تم نے مجھے کتنی جلدی بھروسہ کیا تھا۔
اور میں نے تمہاری اس کمزوری کا مکمل فائدہ اٹھایا کیونکہ تم ضدی اور خودسر تھیں۔ اسی چیز کا میں نے تم سے فائدہ اٹھایا اور تمہیں اپنی محبت کے جال میں پھنسایا۔ اور اب چلو یہاں سے نکل چلو، جاؤ اپنے گھر۔ روہیل مجھے اتنی بری طرح دھکا دے رہا تھا۔ میں نے کہا، روہیل میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں اسے بد دعائیں دے رہی تھی، میرا خدا بھی تمہیں معاف نہیں کرے گا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ اتنی دیر میں روہیل تیزی سے بھاگا اور میں اسے دیکھ رہی تھی، چیخ رہی تھی۔ روہیل نے کہا، کچھ ہی دیر میں میرا دوست اس گھر میں آ جائے گا، میں نے اسے سامان سمیت اس گھر کو سیل کر دیا ہے۔ وہ تیزی سے نہ جانے کہاں بھاگ گیا اور میں رو رہی تھی اور میں ماں کے گھر کی طرف چل دی۔ روتے روتے گھر کا دروازہ بجایا، میری والدہ نے دروازہ کھولا اور میں رو رہی تھی۔ ماں اس حالت میں دیکھ کے بے کل اور بے چین ہو گئیں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، یہ سب کیا ماجرا ہے؟ ماما کو میں نے جب سب کچھ بتا دیا، وہ بہت بری طرح رو رہی تھیں۔ انہوں نے مجھ سے بس یہی کہا، کاش تم میری بات کو سمجھ لیتی، کاش تم میری بات مان جاتی، کاش تم خدا کی قسمت کی تقدیروں کو سمجھ لیتی۔ وجدان تمہاری قسمت میں لکھا تھا، مگر اس قسمت کو تو تم نے ٹھکرا دیا۔ میری بیٹی، تمہاری ضد، خود سر، کیا ملا آج تمہیں؟ اور انہوں نے مجھے سینے سے لگا لیا اور میں زاروں قطار رو رہی تھی۔ وہ سنبھال رہی تھی مجھے، اور پھر پھپھو کو بھی پتہ چل گیا، پھپھو بھی آئیں۔ پھپھو بھی رو رہی تھی اور یہی کہا، میری نادان بچی، تم سمجھ نہیں رہی تھی، تمہاری ضد روہیل تھا، کیا ملا؟ اور میں نے کہا، پھپھو مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ کا دل دکھایا۔ انہوں نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ وجدان بھی کھڑا ہو کے دیکھ رہا تھا۔ زخم دل کے بھر رہے تھے، مگر زخم بھرنے میں ٹائم لگتا۔ کچھ مہینے بعد پھپھو میرا رشتہ لینے آئیں اور ماما نے مجھ سے کہا بہت محبت اور پیار سے، تمہاری پھپھو نے وجدان کے لیے تمہارا ہاتھ مانگا ہے۔ اور میں جیسے چپ سن رہی تھی، الفاظ تو ختم ہی ہو چکے تھے۔ میں نے سر جھکا لیا اور ماما نے کہا، خوش رہو۔ میں لان میں جا کر بیٹھ گئی، پھپھو بھی آئی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر میں مجھے وجدان نظر آیا لان کی طرف، اور وجدان آ کے چیئر پر بیٹھ گیا۔ مجھ سے کہہ رہا تھا، میں تمہیں کل بھی محبت کرتا تھا، میں تمہیں آج بھی محبت کرتا ہوں، شاید تم نے مجھے اپنی محبت کے قابل ہی نہ سمجھا۔ بعض دفعہ زندگی میں جو لوگ ٹھوکر مار کر چلے جاتے ہیں، مگر انہیں پہچان نہیں ہوتی کہ اصل ہیرا تو وہی تھا جنہیں ہم نے ٹھوکر مار دی، اور وہ ہیرے کی تلاش میں چلے جاتے ہیں۔ بعد میں انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ہیرا تو صرف چمک رہا تھا، اصل ہیرا تو ہم نے کھو دیا جسے ٹھوکر مار کے آ گئے۔ اور میں شرمندہ نگاہیں جھکی جا رہی تھیں۔ میرے پاس الفاظ نہیں تھے کہ میں وجدان سے کیسے معافی مانگوں، اور وجدان نے مجھے یقین دلایا، تا حیات تا عمر میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا، میں تمہیں اپنی زندگی میں لے جا کر بہت خوشیاں دوں گا، کیونکہ تم میری والدہ کی اولین خواہش ہو۔ ہیرا بھی تم سے بہت محبت کرتی ہے، اور میں اپنے رب کا بے حد شکر ادا کر رہی تھی۔ اور میں یہ کہہ رہی تھی وجدان سے کہ وجدان، جب دنیا میں بچے پیدا ہوتے ہیں اور وہ جب دنیا میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ماتھے پر ان کی تقدیریں لکھ دیتے ہیں، مگر ہم سمجھ نہیں پاتے۔ ہم اپنی ضد، انا اور خودسری کی وجہ سے یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ فیصلہ ہم نے درست کیا، اپنے والدین کی بات کو رد کر دیتے ہیں، مگر ہم غلط تھے۔ اگر ہم اپنے والدین کی خواہشات اور ان کی بات کو سن کر اس پر عمل کریں تو ہم اپنی زندگی میں بہت خوش زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو تمام سننے والوں کے لیے میرا یہی پیغام ہے، تمام بچوں کے لیے
کوشش کریں، اپنے والدین کی خواہش پر عمل کیجیے۔ تقدیریں تو اللہ تعالیٰ بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ ماتھے پر تقدیریں لکھ کر بھیج دیتے ہیں۔ ہمیں اپنے والدین کی خواہشات کی عزت کرنی چاہیے، اور جن لڑکیوں نے اپنے ماں باپ کی خواہشات کو قبول کیا، امید ہے اور امید کرتی ہوں وہ اپنے گھروں میں بے انتہا خوش زندگی گزار رہی ہیں۔ اور تمام پیاری پیاری بچیوں کے لیے میرا یہی پیغام ہے، اپنے والدین کی عزت کیجیے، ان کی خواہشات پر عمل کیجیے۔ پسند کرنا کوئی بری بات نہیں، مگر زندگی میں بعض دھوکے ہمیں کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں۔ تمام بچیوں کے لیے پیغام، امید کرتی ہوں آج کی کہانی آپ لوگوں کو پسند آئے تو پلیز اسے لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اپنے تمام دوستوں میں شیئر کیجیے۔ ایک خوبصورت کہانی کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔